موضوع الدرس في تقويم الإنسان وهلاك الإنسان بسبب أعماله السيئة سورة التين تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلا وأنا على ذلك من الشاہدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ الم نشرح پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات الہیہ کا خصوصی ذکر ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تھا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھولا. ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اٹھایا. الذی انقض ظہرک، جس بوجھ سے آپ کی کمر سے آوازیں نکلی. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے اونچا نہیں کیا آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کے نام کو. فإن مع العسر یسرا، تاکہ ہر مشقت کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، تاکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، جب آپ اپنے امور دنیا سے فارغ ہو جائیں تو اب اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں. وإلى ربك فارغب، اب اپنی توجہات کاملہ اپنے رب کی طرف کر لیں. اپنی نیت بھی اور اپنی رغبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیں. اس کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. پہلی قسم فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، کیونکہ انجیر جو ہے یہ کثیر المنافع ہے، کثیر الفوائد ہے، اس کے بہت بڑے منافع ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا گویا یہ جنت کا پھل ہے، اور یہ ان پھلوں میں ہے جس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہوتی، جس کا کوئی چھلکا نہیں ہوتا. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں، اب کھجور کھاتے ہیں اب اندر گٹھلی ہے. اسی طرح آپ تربوز ہے، اس کے بعد آپ خربز ہے آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر چھلکا ہے، اندر گودا ہے. اسی طرح آپ بادام لیتے ہیں تو اندر گری ہے اور اوپر اس کی کھال ہے. لیکن تین ایک ایسی چیز ہے جس کی نہ کھال ہے نہ بیج ہے، جو سارے کا سایہ کھایا جاتا ہے. اور تین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھل بنایا ہے کہ جو اگر ایک دفعہ گر جائے تو دوبارہ بھی لگ جاتا ہے، ورنہ اور کوئی پھل نہیں لگتا. والزیتون، اور زیتون جو معروف و مشہور ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. زیتون بھی کثیر المنافع ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے منافع رکھے ہیں انسان کے لیے. وہ ایک کسی یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں گویا غذا بھی ہیں، فاکہہ بھی ہیں اور دوا بھی ہیں.
علماء نے فرمایا ان دونوں میں یہ تینوں صفتیں ہیں، یعنی غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور اس کے بعد یہ پھل بھی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ والتین والزیتون سے مراد دو شہر ہیں، یعنی اس سے مراد شام اور فلسطین کا شہر ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ والتین والزیتون سے مراد دو پہاڑ ہیں، لیکن سب سے پہلے راجح قول وہی ہے کہ اس سے مراد یہی پھل ہیں، والتین والزیتون۔ اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی وطور سینین، اللہ نے قسم کھائی طور سین کی۔ علماء نے فرمایا طور سینین، طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طور سینا پہ بلایا تھا، اس پہاڑ کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے وطور سینین۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یعنی مکہ۔ اس سے مراد اور کوئی شہر نہیں، اسی شہر کا نام بلد الامین ہے، اور اس کا نام البلد بھی ہے، جیسے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اور اسی کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ام القری بھی رکھا ہے، لتنذر ام القری ومن حولها، اور اسی کا نام اللہ تبارک و تعالی نے مکہ اور بکہ بھی رکھا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو ان چار چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں قسم ہوگا نا وہاں لازم مقسم علیہ مقسم بے یا جواب القسم بھی، یہ قاعدہ، یہ اصول ہے علماء قواعد کا۔ تو اللہ نے ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد یعنی وہ مقسم علیہ جو ہے، مقسم جواب القسم جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی خوش نما پیکر میں۔ تو تخلیق انسان پر اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور تخلیق انسان کے کئی مراحل ہیں۔ تخلیق انسان کی پہلا مرحلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں خلقت ترابیہ، کہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، صاف قرآن میں ہے خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی اس کی جزو اعظم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، اربع عناصر ہیں، لیکن چونکہ جزو اعظم ہے اس کا ذکر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تخلیق اولا۔ پہلی تخلیق کیا ہے؟ ترابیہ، یاد رکھو، جو مٹی سے اللہ نے پیدا کی۔ دوسری تخلیق جو ہے وہ ہے لحمیہ۔ دوسری تخلیق جو ہے وہ لحمیہ، کیا معنی؟ گوشت سے پیدا کیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ نے اس کے بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا، تو اب گوشت سے اللہ نے اس کو نکال دیا۔ تو یہ دوسری تخلیق ہو گئی لحمیہ، یاد رکھو۔ پہلی تخلیق ہے ترابیہ، اور دوسری تخلیق کیا ہے؟ لحمیہ۔ اور تیسری تخلیق جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد وہ تخلیق کا تعلق جو ہے وہ نطفہ انسانی سے، کہ پھر اللہ نے آگے جتنی مخلوق پیدا کی ہے وہ تواضع و تناسل ہے، یعنی اس میں
ذکر و انثى ہے، نر بھی ہے مادہ بھی ہے، ان کے پانی سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. تو یہ ہے ایک سلسلہ تخلیق انسان کا. تو اس کو اگر آدمی غور کرے تو تخلیق کسی ایسی چیز سے نہیں کی گئی جو قابل فخر ہو. اسی لیے تو شیطان مارا گیا نا. اسی لیے شیطان بھائی یہاں جو قریب رکھ دیتے ہیں اس کو ہمیشہ ادھر رکھتے تھے. اب پتہ نہیں کیسے کہہ جائے ادھر رکھ دو، ادھر رکھیں، تھوڑا دور رکھیں، بس کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب اس کا مائکروفون اور وہ قریب ہو ایک دوسرے کے تو صاف بات ہے کہ وہ ذریعہ آواز بھی ہوگی تب بھی وہ چیخ مارے گا. اور اس ستون کے بھی یعنی پیچھے رکھیں، بالکل کوئی کسی قسم کا شور نہیں ہوگا، کسی قسم کا شر نہیں ہوگا. وہ تو رکھ کے چلے گئے نا جی، کس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ خام خواہ دیکھ رہے ہیں. ادھر نہیں، ادھر منع ہے. اچھا تو اس کو اور پیچھے کر دو، اور پیچھے کر دو، اس کو تھوڑا اور پیچھے کر دو، اور اس کا رخ تھوڑا سا ادھر کرو، تھوڑا سا ادھر کرو. انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں انشاءاللہ. تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے، اسی لیے ابلیس لعین مارا گیا کہ اس نے کہا یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، پتلا ہے، اس کو میں سجدہ کروں. اسی لیے اس نے کہا مولا اس سے تو میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ روشن ہونے والی چیز ہے، آگ سے سارا نظام عالم چلے گا، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے. وہ اسی وجہ سے مارا گیا. اور اس میں اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، یاد رکھو کہ مٹی جو ہے ایک متوازی چیز ہے، توازو والی چیز ہے. دیکھیں نیچے ہے نا، سب اس کے اوپر چل رہے ہیں، پاؤں سے، جوتے سے، ہر چیز سے چل رہے ہیں. کبھی مٹی نے نہیں کہا کھینچ میرے اوپر نہ چلو. یعنی بچھ جانے والی چیز ہے نا. تو اس میں توازو ہے. اللہ نے اشارہ کیا کہ جو توازو کرے گا میں اسی کو اونچا کروں گا. اگر آگ کی طرح اکڑو گے تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہو. اسی لیے قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت مبارک کہ جب قیامت کا وقت ہوگا اللہ فیصلے فرمائیں گے تو اس وقت کافر بعد میں فرمایا ابلیس کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا. تو میں اگر مٹی ہوتا تو آج میں بھی تو جنت میں جا رہا ہوتا نا. تو اس لیے ہر چیز میں ایک سبق. دوسرا سبق اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ دیکھو میں نے تمہارے جسم سے تمہاری والدہ بی بی حوا کو پیدا کیا علیہ الصلاۃ والسلام. اور جب اس کو سیدنا آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے نکالا، خدا کی قدرت ہے، دائیں پسلی سے نہیں نکالا، بائیں پسلی سے نکالا. ورنہ اللہ قادر ہے نا دائیں سے نکال لیتے. تو اس کا اشارہ یہ تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے رہے گا، وہ دل کے قریب سے نکلی ہے. اسی لیے قلوب جو ہے وہ ہمیشہ مائل ہوتے ہیں. مرد کا دل جو ہے وہ عورت کی طرف، عورت کا دل جو ہے وہ مرد کی طرف مائل ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے. اور اس میں یہ بھی اشارہ فرما دیا حضور پاک نے کہ انہن خلقن من ضلع اعوج، کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. اس میں ٹیڑھا پن رہتا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. نہ زیادہ سیدھا کرو اور نہ بالکل ڈھیلا چھوڑ دو. وہ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہوتا ہے نا جی، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. یعنی اس پہ نظر بھی ہو، کنٹرول بھی ہو، لیکن زیادہ کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے. اللہ وہ بھی نہیں چاہتے. اور تیسری چیز جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر پانی سے، من ماء مہین، ایسا پانی جو حقیر ہے.
دیکھو نا آپ انسان ہے، احتلام ہو جائے، نیند نہیں ہے، جب تک کپڑا نہیں دھوئے گا بدبو ہے، ہوا ہے، چین ہی نہیں آ رہا، اس گندے پانی سے پیدا کیا تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ بھی تمہیں میں نے کسی موتیوں سے نہیں پیدا کیا، سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں کسی زمرد و مرجان سے نہیں بنایا، ایک گندے پانی سے بنا، یہ تو تمہاری حیثیت ہے۔ تم اپنی اصل کو تو پہچانا کرو نا۔ انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے تمہیں ایک حقیقی نطفے سے پیدا کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانیت پر پورے قرآن میں بڑی لمبی بحث کی۔ ایک ڈاکٹر ہیں، کافر تھے، انگریز تھا، بہت بڑا انٹرنیشنل فیم کا ڈاکٹر، گائنی کا ڈاکٹر تھا۔ عورتوں کے بچے پیدا ہونے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کا وہ معنی، اس پر اس کی کتابیں ہیں پڑھی جاتی۔ اس نے ایک دن کسی کتاب میں، کسی اخبار میں یہ آیت پڑھی کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ جب اس نے پڑھا تو وہ تو اسی چیز کا ڈاکٹر تھا نا، اس کا تو دماغ ہل گیا۔ وہ کسی اسلامک سینٹر میں گیا اور کسی عالم سے ملا، اس نے کہا خدا کے لیے مجھے قرآن پاک کی اس آیت کا اچھی طرح سے ترجمہ بھی، تفسیر بھی، تشریح بھی بیان کرے۔ جب اس عالم دین نے اس پر تشریح بیان کی تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کیا جس اللہ کے نبی پہ یہ قرآن اترا ہے وہ ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ نبی تھے، وہ ڈاکٹر نہیں تھے۔ اور وہ تو ایک ایسے بلد میں پیدا ہوئے، ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم بھی امی ہے، پڑھی ہوئی بھی نہیں، وہاں کوئی کالج یا میڈیکل کالج یا کوئی میڈیکل سٹی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ہم نے اتنا علم پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو تمہارے قرآن نے 1400 سال پہلے لکھ دیا۔ تو اللہ نے اس کو اسلام نصیب کر دیا۔ تو اس لیے سارے قرآن پہ آپ نظر ڈالیں نا جی، فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کہیں فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اور کہیں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور کہیں فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ تخلیق انسان پر اتنا بیان فرمایا ہے، اتنا زور دیا ہے، اور مجھے کتنا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کافروں نے اس علم میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ مادہ منویہ کے جراثیم بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کی تعداد بھی گن لیتے ہیں، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ وائی ہیں، یہ ایکس ہیں، یہ بھی بتا دیتے ہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انسان پیدا کرنے کے قابل بھی ہے یا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس عورت کا بچہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ ایک ٹیسٹ لے کے معمولی قطرہ خون کا لے کر بھی وہ اس نتیجے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اور فلاں خون آپس میں ملتا ہے، اس کا اور اس کا گروپ ملتا ہے، اس کا اور اس کا جین ملتا ہے۔ یعنی کافروں نے قرآن کو یوں سمجھا ہے، اور ہم نے قرآن پاک کو صرف ہیلا وسیلہ اور تعویذ لکھنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں قرآن کا کام کیا ہے کہ جب کوئی مر جائے بس کو پھرا دو، جب شادی کرو تو دلہن دولہے کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، چادر پہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، بس قرآن کی امان میں آ گئے۔ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ جب تم نے ہمیں پڑھا نہیں تو امان کس بات کی؟
اسی لیے میرے مدنی کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنا قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن لعنت کرتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے تو رحمت آتی ہے، لعنت کیسے آئی؟ آپ نے فرمایا جب قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ نے ظالموں پہ لعنت بھیجی ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو گویا قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑی مؤکد کلام ہے۔ ویسے اللہ فرماتے تھے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کافی تھا نا لقد خلقنا الانسان، تحقیق یقینی بات ہے، لام ابتدائی ہے، قد حرف تحقیق، خلقنا نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائے، ہم نے انسان کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ قرآن پاک اور حدیث پاک پہ غور کریں تو یعنی یہ شرف بھی انسان کو ملایا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا خلقتہ بیدی، اب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ انسان کا مقام دیکھو کتنا اونچا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، اور یہ بھی فرمایا میں نفخت فیہ من روحی، اس میں نے اپنے روح میں سے پھونکا۔ اس سے بڑا مقام، ورنہ تو اللہ کے نے ساری مخلوق تو کون سے پیدا فرمائی، حکم دیا ہو گیا ہو گیا۔ اسی طرح جو چیز اللہ اپنے ہاتھوں کی طرف نسبت کریں تو مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی عظیم الشان ہوگی نا، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسانوں میں سب سے افضل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اور رسول۔ سب سے شان والا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے نبیوں کا۔ اس کے بعد صدیقین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، ائمہ ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے۔ اور اللہ نے کوئی نبی ما سوا انسانوں میں سے کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ نے جنات بھی تو پیدا کیے ہیں لیکن جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ نے ملائکہ بھی تو پیدا کیے ہیں نا، جو ہر وقت گناہوں سے بھی پاک ہے، تسبیح تقدیس میں ہے، لیکن نبی بنا کے زمین پہ نہیں بھیجا۔ اگر جبریل علیہ السلام رسول ہے تو اللہ اور نبی کے درمیان میں امت کے لیے نہیں، اس کی کوئی امت نہیں۔ یہ شرف بھی اللہ نے انسان کو بخشا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من رسول، اسی طرح فرماتے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، میرا مدنی آپ سے بھی پہلے ہم نے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں سب انسان تھے اور مرد تھے، کوئی عورت بھی نہیں بھیجی۔ تو یہ شرف جو ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ میں نے جو کچھ کائنات میں چیزیں پیدا کی سب تیرے لیے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تیرا، اس لیے ہر چیز میں اباحت ہوتی ہے کہ ہر چیز حلال ہے، مباح ہے، ہاں تحریم آ جائے تو وہ حرام ہو۔ زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، ستارے تیرے لیے، چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، یہ نظام لیل و نہار تیرے لیے ہے۔ اور جب قیامت قریب آئے گی اور انسان مر جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے جس کے لیے بنایا تھا وہ نہیں ہے تو سب کچھ توڑ دو، پھر آسمان اور زمین کو بھی فنا کر دیں۔ بھئی رہنے والا تو رہا نہیں، اب کیا ضرورت ہے مکان کی؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تیرے لیے۔ اب دنیا کے پھل ہیں تیرے لیے ہیں، دنیا میں پہاڑ ہیں تیرے لیے ہیں، دریا ہیں تیرے لیے ہیں، سمندر ہیں تیرے لیے،
آسمان اور جو سورج کی گردش ہے تیرے لیے ہے، ستارے نکل رہے ہیں تیرے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم میری الوہیت کا اقرار کرو، تم میری ربوبیت کا اقرار کرو۔ تو اتنا بڑے شرف کے بعد یاد رکھیں یہاں ایک اور اسلوب ہے، یہاں اور بات ہے، یہاں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو کیسے خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا کہ انسان کو کیسے اللہ نے بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی جانور، کوئی مخلوق انسان کے مقابلے پہ حسین نہیں ہے۔ اب دیکھیں جانور ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی جانور ہے دیکھ لو، انسان جیسی تخلیق۔ یہ صرف اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے کہ اس کی قامت کی طرف نظر ڈالو، اس کے آنکھوں کی طرف نظر ڈالو، اس کے رخساروں پہ نظر ڈالو، اس کے ہونٹوں پہ نظر ڈالو۔ اللہ توجہ دلاتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور ہر چیز یاد رکھو، بڑے سے بڑا زور والا جانور بھی جھک کے پانی پیتا ہے۔ ہاتھی پانی پیے گا کیسے، کیا کرے گا، سونڈ ڈالے گا نا۔ شیر پانی پیے گا کیا کرے گا، کھڑے کھڑے تو نہیں پی سکتا، وہ پیالہ پکڑ پیتا ہے۔ گھوڑا بہت طاقتور جانور ہے، آج تک اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہر انجن کو ہارس پاور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سب کے باوجود اس میں یہ نہیں ہے بیچارے میں کہ وہ گردن جھکائے بغیر پانی پی سکے۔ اللہ نے فرمایا یہ شرف میں نے تجھے دیا ہے کہ گلاس اٹھاؤ، تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو نے تو میرے آگے جھکنا ہے، پانی کے آگے تو نہیں جھکنا ہے۔ تو یہ شرف اللہ نے انسان کو دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شاہی محل کی چھت پہ بیٹھا تھا، خیال آ گیا کہ بھئی اگر تم ایسے چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو بس تو یہ طلاق۔ اب کہہ تو بیٹھا، بیوی نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر طلاق ہی ہو گئی، اور کیا ہو، میں چاند سے خوبصورت تو نہیں ہو سکتی، چاند نے تو ساری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، میں تو جناب کے کمرے کو بھی روشن نہیں کر سکتی، تو میں کیسے چاند سے خوبصورت ہوں؟ آپ نے کہہ دیا ہے تو اب بھگتو، کیونکہ نکاح طلاق تو ایسا ہے نا کہ مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے۔ نکاح طلاق ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آدمی نعوذ باللہ مذاق میں بھی کہے کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، اسے کہا میں نے قبول کیا، ہو گیا۔ وہ کہے میں مذاق کر رہا تھا یار، ابھی تو بچے ہیں وہ دونوں، اور تو ابھی اس کی عمر 1 سال ہے، دوسرے کی 2 سال ہے، تو ابھی کو جوان ہی ہوگا۔ نہیں جوان ہوئے نہیں ہوئے، تم تو جوان تھے نا کہنے والے۔ تو اس لیے وہ کہہ بیٹھا بیچارہ، پھر ادھر ادھر بڑا دوڑا۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم کی خدمت میں گئے، ان سب علماء نے کہا جی کہ طلاق ہو گئی، قسم آپ کی ہو گئی۔ ان کی جب خدمت میں گئے انہوں نے کہا کوئی طلاق شلاق نہیں ہوئی، آپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اللہ نے فرمایا انسان کو میں نے احسن تقویم میں پیدا کیا، چاند کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ تو انسان پھر ہر چیز سے آسن ہے، وہ چاند سے بھی آسن ہے، وہ سورج سے بھی آسن ہے۔ تو بادشاہ کو بھی بات سمجھ آ رہی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کرو کہ ایک حقیر پانی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اور میں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ماں کے رحم میں تھے،
اور اللہ فرماتا ہے جب اجنۃ فی بطون امہاتکم، تم جنین تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، میں تیری ہر حرکت کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، پھر تم پر جو مراحل گزرے وہ بھی میں نے سب دیکھے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے پھینکا۔ اس کا کیا معنی ہے یاد رکھو، اس میں دو معنی ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ۔ ایک معنی یہ ہے کہ میں نے انسان کو بہترین پیرائے میں، خوبصورت پیرائے میں پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر جناب آپ ایستا 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 بوڑھے ہوتے گئے، اب کوا جواب دے گئے، اب ہاتھ بھی کامتے ہیں، ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی، اب بات کرتے ہیں تو سر بھی کانپ رہا ہے، لوگوں کو بات بھی سمجھ نہیں آتی، منہ سے جناب لعاب بھی باہر نکل رہا ہے، اب تم آخری عمر میں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں اسفل سافلین سے مراد یہ ہے کہ ارذل العمر، ایسی عمر میں آ جائے کہ جب کوئی کچھ نہ سمجھے، پیشاب بھی کپڑوں میں ہے، پخانہ بھی کپڑوں میں نکل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کیسے احسن تقویم میں تھی اور اب کیا ہو گئے ہو؟ کہ تمہارے اندر کے پہلے کیسے تم کو ہم نے بچپنے میں پھر شباب دیا، جوانی دی، قوت دی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں کیسے طاقت دی، کیسے کمزور بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر طاقت دی، جوان ہو گیا، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، پھر لوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد اس مقام پہ آ گیا جو ارذل العمر ہے، جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ارذل العمر سے بھی پناہ پا کہ آدمی محتاج ہو، کھانا نہیں کھا سکتا، حمام تک نہیں جا سکتا، پڑا ہے تو پڑا ہے، اپنی کرمٹ بھی نہیں بدل سکتا، اپنا لباس بھی نہیں بدل سکتا، تو ایسی عمر سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اور ذلیل نہ کرے۔ ایک ترجمہ تو مفسرین نے یہ فرمایا، اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ ثم رددناه اسفل سافلین، کیونکہ آگے ہے الا الذین آمنوا، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت پیرائے میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو بڑے عقل دیا، حواس خمسہ سے نوازا، لیکن جب اس نے میری نافرمانی کی، میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، پھر ہم نے بھی اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینک دیا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو پھر سجین میں اس کا نام عمل چلا گیا، اور اس کے بعد انجام اس کا کیا ہوا کہ جہنم کے کئی درکات ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ قرآن پاک میں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھتے رہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، تو پھر زبانی کلامی کلمہ ہوا نا۔ تو کلمی اور ایمان کامل کی نشانی کیا ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ تیرے دل کے اندر بھی ایمان ہو اور تیری زبان پہ بھی شہادت ہو اور تیرے اعضاء بھی گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگے رہیں۔ ایسے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یاد رکھو اس کے بھی دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس کے لیے ثواب ہے نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون مانا غیر مقطوع، کہ وہ ثواب ختم نہیں ہوگا۔
جب تک زندہ ہے عمل صالح کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میرا بندہ جو صحت میں کرتا تھا مجبور ہے، تم لکھتے رہو کہ وہ عمل کر رہا ہے، اس کے عمل جو ہے کاٹے نہیں جاتے۔ اور اسی طرح وہ مر گیا، اس کے عمل جو ہے پیچھے جاری ہیں، اولادیں دعا کر رہی ہیں، کسی کو علم پڑھا گیا، کتابیں لکھ گیا، مسجد بنا گیا، صدقات کر گیا، خیرات کر دی، عمل چل رہا ہے۔ اور پھر جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وفاقیۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، اللہ فرماتے ہیں پھر تو ہم تمہیں ایسے پھل دیں گے جو بہت بھی ہوں گے اور کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ غیر ممنون غیر اور ایک معنی یہ ہے غیر ممنون، یعنی ہم اس کو دیں گے بھی اور پھر احسان بھی نہیں جتلائیں گے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کے ضائع نہ کیا کرو۔ اگر تم نے کسی پہ احسان کیا میں نے تمہیں پالا اور میں نے تمہیں اور میں نے تمہارے ساتھ بھلائی، چھوڑو کیا ہے تو کیا ہے بس، اگر وہ بدلہ نہیں دے گا اللہ تو دے گا نا۔ اس لیے کہتی ہیں اللہ فرماتی ہیں میں سب کچھ دے کر بھی احسان نہیں کروں گا، اس لیے فرماتی ہیں جزام بما کانوا یعملون، یہ جو میں نے دیا ہے تیرے عمل کا بدلہ ہے، حالانکہ ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے، ساری زندگی بھی عمل کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، یہ بھی کرم ہے نا، فرمانے تیرے عمل کا بدلہ ہے، تم نے جو اچھے عمل کیے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائے گے کھاؤ پیو چونکہ دنیا میں تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے تم نے بھوک برداشت کی، میرے لیے پانی چھوڑا، میرے لیے نعمتیں چھوڑی، آج سب نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ تو بعد میں فرمایا کہ اللہ احسان نہیں جتلائیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین۔ اے غافل انسان، اتنی دلائل کے بعد اب کیا چیز ہے کہ پھر بھی تو یوم الجزا کا انکار کر رہا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے؟ تیرے اپنے بدن کے اندر قیامت ہے کہ تو بچہ تھا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا، تو پھر بھی تمہیں قیامت سمجھ نہیں آئی؟ یہ دنیا بھی اللہ نے پیدا کی، آہستہ آہستہ جوان ہوئی، اب آہستہ آہستہ بوڑھے ہو گئی، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے تو تیرے اندر دلیل رکھی ہوئی ہے قیامت کے حق ہونے کی، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو پھر مجھ سے کوئی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، پھر میں جو فیصلہ کروں گا وہ حق ہوگا، وہ عدل ہوگا، وہ صدق ہوگا کہ ایمان والوں کو نجات ملے گی اور کافروں کو جہنم ملے گی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی یہ سورت مبارک تلاوت کرے اور اس آیت پہ آئے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اس کو چاہیے کہ فوراً کہے بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا اللہ ہمارا ایمان ہے آپ ہی احکم الحاکمین ہیں اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں نماز میں بھی پڑھے تب بھی کہیں وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور بعض ائمہ کرام فرماتی ہیں کہ نماز میں تو نہ کہے چونکہ نماز کے اپنا حکم ہے، نماز کے اندر ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، نماز کے بغیر پڑھے تو کہے لیکن نماز میں نہ کہے، کیونکہ نماز کے احکام ہیں، نماز کے اسلوب ہیں، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اور اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے باہر پڑھے تو یہ لفظ ضرور کہے کہ بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اگر نماز میں پڑھے تو کہنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی بے نماز ہے اس کے ساتھ کھانا پینا جو ہے بھی، کھانا پینا تو کافروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی جائز ہے، کھانے کا کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو۔
اس کو نصیحت کرو، ہدایت کرو، بار بار کرو، لیکن جب یقین ہو جائے کہ یہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو جدا کر لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کا اثر جلدی آتا ہے اور نیکی کا اثر دیر سے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی بے نماز ہو جاؤ، ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ اگر آدمی کو زخم لگ گیا ہے اور اس کے اوپر پٹی جو باندھی گئی ہے وہ ایسی ہے جس میں پانی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ورنہ زخم کو نقصان ہوگا، تو اوپر مسح کر لے بس، کوئی بات نہیں۔ اس کا وضو بھی ٹھیک ہے، غسل بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ تو جنت میں اپنے شوہر کے پاس ہوگی، لیکن جو کنواری لڑکیاں بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے فوت ہو گئی ہیں، ان کا بھی فکر نہ کرو، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہیں گی ہم دیں گے۔ چاہیں گی شادی تو شادی بھی ہو جائے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اسی لیے حضور پاک کی شادی نہیں ہوگی جنت میں بی بی آسیہ سے اور بی بی ام کلثوم سے، تو اس کا معنی ہے کہ جنت میں بھی شادیاں ہوں گی۔ تو اگر وہ کنواری عورت تمنا کرے گی تو شادی ہو جائے گی، نہیں کرے گی تو نہ کرے۔ جو مسلمان خودکشی کرتا ہے حرام ہے، گویا اللہ کی تقدیر کا انکار ہے، لیکن علماء نے کہا کہ گناہ گار تو ہے، کافر نہیں ہے، اللہ قادر ہے کہ اس کو بخش دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی ہر گناہ جو ہے وہ قابل معافی ہے، تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ کہتے جی کہ میں اولاد سے محروم ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا پہلی بیوی سے اسلام میں اجازت لینا ہے؟ کوئی نہیں لینا، یہ تو بندوں کے قانون ہے نا، یہ تو تمہارے قوانین ہیں۔ اسلام دل نے سے اسلام نے آپ کو 4 کی اجازت دی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور آگے فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک ہے، عدل کر سکو 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو، پہلی بیوی سے اجازت لینے کا کوئی تعلق۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لو، دنیا میں ایسی کوئی بے وقوف عورت بھی ہے جو اجازت دے گی آپ۔ تیسری بات یہ سمجھو، تم اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا ٹیسٹ کراؤ، تم اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی ہو گے نہیں۔ اگر تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے والا جرم ہی اللہ نے نہیں رکھا تو 10 شادیاں کرو، اولاد نہیں ہوگی۔ پھر بلا وجہ شادی کرنے کا کیا معنی ہے؟ آج کل میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آپ چلے جائیں تو آپ کے وہ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد بتا دیں گے بھی تم اولاد کرنے کے قابل، اس کا معنی ہے بیوی میں نقص ہے۔ پھر دیکھو بیوی قابل علاج ہے، علاج کراؤ، نہیں ہے دوسری شادی کر لو۔ اور اگر تم خود بچہ کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو تو 2 کرو گے یا 4 کرو گے، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کہتے جی کہ ہر جمعہ کو عصر کے بعد اگر میں یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، بالکل کوئی بات نہیں، پڑھا کریں۔ درود پڑھنے میں کیا مسئلہ پوچھنا ہے بھائی، جتنا مرضی ہے پڑھو۔ میں نے رمضان المبارک کا شروع جو ہے وہ سعودی عرب میں کیا، آخر رمضان میں پاکستان چلا گیا، تو وہاں کے مطابق آپ روزہ رکھیں گے، جہاں چلے گئے وہی حکم آپ پہ نافذ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں عید ہو جائے تو آپ کہیں جی میری عید تو ہو گئی، وہاں رمضان ہے تو رمضان رکھنا پڑے گا۔ کہتے جی کہ میں یہاں تجارت کرتا ہوں، ہر سال حج کے بعد میں زکوٰۃ دیتا ہوں،
حساب کرتا ہوں، لیکن میں شعبان سے رمضان سے دینا شروع کر دیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا، کوئی بات نہیں، دیتے رہے۔ بلکہ کوشش کرو کہ تم حساب اپنا رمضان کر دو، کیونکہ رمضان میں 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اپنا 70 لاکھ کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ تم تو تاجر آدمی ہو، یہاں 1 کا لاکھ ملے گا، رمضان ہوگا 70 لاکھ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک عزیز ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اچھے کاموں کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، تو وہ کافر ہے، نماز پڑھنے کا دینے کا بھی فائدہ نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی کسی غیر کو پکارے تو کافر ہے، سب سے بڑا گمراہ ہے۔ نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، نبی سے مانگے، ولی سے مانگے، فرشتے سے مانگے، وہ شرک ہے۔ کہتے جی اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا، بالکل سب کو گمراہ اللہ کرتے، ہدایت بھی اللہ دیتے، لیکن گمراہ کو گمراہ کرتے ہیں جو گمراہ، جس کے بیج گمراہی کا جس میں یعنی اس کے اندر ہے ہی گمراہی، وہ جانتے ہیں کہ اس نے بڑے ہو کے گمراہ ہونا ہے، اس کو کرتے ہیں، یہ نہیں کہ زبردستی کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ابلیس اتنا اونچا تھا کہ آسمانوں پہ رہتا تھا، ورنہ پہلے دن نہ نکالتے تھے۔ جب نافرمانی کی تو حکم فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب نکل جاؤ۔ اللہ زبردستی کرتے تو اس کو آنے ہی نہ دیتے۔ کہتے کہ جی جو لوگ غیر ملک میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 3-3 4-4 سال 5-5 سال رہتے ہیں، وہاں نکاح کر لیتے ہیں اور آتے ہوئے طلاق دے دیتے ہیں، بہرحال نکاح کے وقت طلاق کی نیت نہ کرو۔ اگر نکاح کے وقت ارادہ یہی ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، پھر نکاح نہیں ہو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل کے لیے دارالافتاء سے رجوع کریں۔ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر سکتے ہیں، ہاں جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بیوی کا شوہر فوت ہو گیا، اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس نے 15 دن کے بعد نکاح کر لیا، بالکل حرام ہے، کوئی نکاح نہیں ہو، زنا ہوگا۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، 4 اشہر و عشرہ۔ میں نے شادی نہیں کرنی تو جخ مارے، ہم کیا کریں؟ نہیں کرنی تو جخ مارتا رہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باہر سے عورت مل جاتی ہے، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں نے کہا جخ مارے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو نکاح نہ کرے اس کا میری سنت اور میری امت سے بھی تعلق ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نبی کا نہ رہا تو پھر جخ ہی مارے نا۔ کہتے جی کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ابلیس کو ماریں، کیوں جناب؟ اللہ کی مار کم ہے کہ تم مارو گے؟ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا اور اللہ جیسی پکڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ خود عذاب دیں گے تمہیں ڈنڈے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس کو یہاں ڈنڈے مارو کہ شیطان کو دشمن سمجھو اور شیطان والے کام نہ کرو، وہاں ڈنڈے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ احناف کے نزدیک 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے، ولی ضروری ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو کیا اس پر حد زنا جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے، تم نہ سمجھو تو ہم کیا کریں۔
ورنہ ان کے نزدیک بھی لا نکاح الا بولی ہے، نکاح ولی سے ہوتا ہے۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ایک عورت نے کر لیا، اب کیا اس پر زنا کی حد جاری کریں گے؟ وہ کہتے ہیں زنا کی حد نہیں کریں کیونکہ نکاح تو کیا ہے نا اس نے، گو گناہ کیا ہے اس نے کہ بغیر ولی کے نکاح کیا، لیکن نکاح تو کیا ہے، یہ عقد ہے۔ وہ کہتے ہیں بے شرع حق تو ہو گیا نا۔ بہرحال تم بغیر ولی کے نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، داڑیاں مڈواتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر عاشق ہوتے تو حضور کی شکل سے نفرت ہوتی ان کو؟ نہیں، حضور پاک کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں جی، تو جو نہیں رکھتا ہے اس کو حضور کی شکل پسند نہیں ہے نا، یعنی یہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یعنی اگر داڑھی جمال نہیں ہے تو اللہ اپنے نبی کو داڑھی نہ دیتے، جمال تو ہے ہی داڑھی میں۔ ویسے تم ایک بات مجھے بتاؤ، تم زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو، جو لوگ خسرے ہوتے ہیں نا مرد، ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہاں جی، نہیں ہوتی؟ نہیں، غور کر لو، عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ تم خسرا بننا چاہتے ہو یا عورت بننا چاہتے ہو؟ داڑھی تو ہے ہی مرد کی علامت، داڑھی نہیں تو مرد کیسا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے ہجڑے کو کوئی داڑھی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی سیرت کو والی سادہ فی حیات الصحابہ کتاب لے لو، ایک آدمی سے گناہ نہیں چھوٹتا تھا، قسم کھائی، توڑ ڈالی، توبہ کرو اور کوشش کرو گناہ چھوڑنے کی، اور گناہ نہیں چھوٹے گا جب تک صحبت نہیں بدلو گے۔ اچھے لوگوں میں چلے جاؤ، گناہ چھوٹ جائے۔ طواف کے دوران میں اجتباع کیا جاتا ہے، دایاں کندھا نکالا جاتا ہے، صفا مروہ میں نہیں، نہ نماز میں۔ ہمارے لوگ تو نماز میں بھی کندھا نکال کے نماز پڑھتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جو ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر ہے، اور اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو ایک دن اس کو کفر تک لے جائے گا۔ ایک آدمی سورت یاسین پڑھ کے گرے لگاتا ہے، وہ نہ باندھا کریں، خود سورت یاسین پڑھ کے دم کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ کہتے جی کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم رنگ کرتے ہیں تو رنگ ہاتھوں کو لگ جاتا ہے، ہم اس کو دھوتے ہیں پیٹرول سے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر باقی ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جمعہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا سنت ہے، بعد میں بھی 4 سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ بھائی جمعہ اور ظہر کا کیا فرق ہے؟ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعہ میں 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ آ گیا، بات تو وہی ہے۔ پہلی نظر عورت پہ پڑے تو وہ معاف ہے، لیکن پہلی نظر پہ ٹکا کے کھڑا تو نہ رہے نا کہ پہلی نظر ہٹتی نہیں، نظر پڑے آنکھیں نیچے کر دے، وہ معاف ہے۔ ٹی وی پر ایک چینل اسلامی ہے، دعوت اسلامی کے نام سے، اگر اس میں اسلام کی بات ہے، تقریر ہے، قرآن ہے، درس ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورتیں گھر باہر تو پردہ کرتی ہیں، لیکن گھر میں پردہ یعنی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی۔ اگر گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے ان کو سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے۔ طواف کرتے ہوئے عورت جو ہے اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا لے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو نہ لگے احرام میں۔
مرد بغیر احرام کے طواف کرتے ہوئے اپنے سر کو ڈھک، بالکل سر پہ ٹوپی رکھو، کپڑا رکھو، پگڑی رکھو. میری بیوی کے دانت چاکلیٹ کھانے سے خراب ہو گئے ہیں تو اس کو میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ نا میرا بھائی، وہ صفائی کریں گے یا نکال کے اور لگا دیں گے. عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ طواف کے 2 رکعت نہ پڑھیں گے، مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، باہر ان کے نزدیک بھی جائز نہیں. اگر میں نے طواف مکمل کر لیا 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لو. صفا مروہ میں وضو نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہو، کیونکہ اب صفا مروہ کو بھی گویا مسجد کے اندر آ گئی ہے. وہ تو حضور کے زمانے میں باہر تھی نا. ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے. 15 شعبان کے بعد ہر مہینے میں یہ 3 دن سنت ہیں، 13، 14، 15. اس کو کہتے ہیں لیالی البیض، روشن راتیں. والدین فوت ہو گئے، بالکل ان کے لیے عمرہ کرو، صدقہ جاریہ کرو، حج کرو، طواف کرو. مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. رکن یمانی پر حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے. اگر قرآن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وزن کر کے خیرات کوئی نہیں، اللہ جانتے ہیں. تم نے پھینکا تو نہیں ہے نا، چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، قدرت کی بات ہے. تم نے آمدن تو نہیں پھینکا. اگر آمدن پھینکے پھر تو توبہ کرے، استغفار کرے، کفر تک چلا جائے گا معاملہ. ایک ہے میں اٹھا رہا تھا گر گیا، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان كما بلغتنا شعبان. اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيام رمضان مع الاخلاص والعزة والعافية.